السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم آپ سے بطور اعلان یہ کہا گیا کہ بعد نماز مغرب قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ درس کی باتیں آپ حضرات کے سماعت کی جائیں گی۔ آپ لوگوں سے میں بھی گزارش کر رہا ہوں، باادب التماس کر رہا ہوں، درخواست کر رہا ہوں کہ آپ خانہ خدا میں اپنی حاضری دے کر کے اللہ کے حضور اپنے نام رجسٹر میں درج کرائیں۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد ولما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أنك تنظر ماذا ترى وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى وقال النبي عليه الصلاة والسلام سلام أول هذه الأمة بالزهد واليقين ويهلك آخرها بالبخل والعمل۔ رواه مسند احمد في الزهد۔ عزیزان گرامی، محترم مکرم بزرگان دین، نوجوان دوستوں اور ساتھیوں، قرآن و حدیث کے شہدائیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک آیت چھوٹی سی سورہ صافات کی اور ایک بخاری کی حدیث اور ایک مسند احمد کی حدیث پڑھی۔ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین ہمیں کہنے سے زیادہ اس پر عمل کی توفیق عنایت بخشے اور ہم سارے لوگوں کے حق میں
اس کو سود مند بنائیں کہ ہم نے جو کچھ بھی اللہ اور اس کے رسول کی بات سننے کی نیت سے ارادے سے آج مسجد کے اندر تشریف فرما ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی بخشش فرمائے اور ہمارے لیے زاد راہ اور توشہ آخرت بنائے، ہمیں اپنی زندگی میں ان ساری باتوں کو نافذ کرنے اور اپنی جامہ پہنانے کی پروردگار عالم توفیق عنایت فرمائے۔ محترم حاضرین گرامی، سامعین کرام، دن تو خوب بہترین اور اچھے چل رہے ہیں۔ ایام ذوالحجہ کا یہ سنہرا اور پروردگار عالم کی جانب سے کھلا ہوا خزانہ لوٹنے کا دن ہے، برکتوں کے لوٹنے کے ایام چل رہے ہیں۔ اللہ نے خزانے کھول رکھے، برکتوں کے، رحمتوں کے، مغفرت کے۔ ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، بارہا آپ نے جب بھی ذوالحجہ کا مہینہ شروع ہوتا ہے، ذوالحجہ کے ایام آتے ہیں، تو واعظین نے یا خطباؤں نے، خطیبوں نے ہمیشہ آپ کے سامنے یہ باتیں اس حدیث کی رکھی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو ذوالحجہ کا مہینہ چل رہا ہے، ان دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور، اللہ کی نگاہ میں سب سے زیادہ اور سب سے خوبصورت یہ ذوالحجہ کی عبادت ہے۔ اللہ کو بہت محبوب ہے اس مہینے کی عبادت، یہ 10 دن کی عبادت، پورے مہینے نہیں، 10 دن کی عبادت بہت محبوب ہے اللہ۔ اتنے محبوب اللہ کی نظر میں، اتنی اہمیت اور اتنی فضیلت کے حامل ہے یہ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین رحمہ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس مجاہد سے بڑھ کے ہے جو اللہ کی راہ میں شہادت اختیار کر لیتا ہے، اپنی جان گنوا دیتا ہے اللہ کے حضور؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں، اس مجاہد سے بھی بڑھ کے اس کی عبادتیں ہیں جو اپنی جان اللہ کے حضور گنوا دیتا ہے، شہادت کا جام نوش کر لیتا ہے، اپنی گردن کٹا دیتا ہے اللہ کے راستے میں، اس سے شہید سے بھی بڑھ کر کے ان 10 دنوں کی عبادت اللہ کے حضور محبوب ہے۔ ترمذی شریف کی روایت۔ مگر وہ مجاہد جو اپنے گھر کا پورا اثاثہ لے کے نکلا، پورا سامان لے کے نکلا، اپنے گھر کی پوری ملکیت لے کے نکلا، اپنی سواری لے کے نکلا، اپنی جان لے کے نکلا، اور اللہ کے راستے میں جا کے سب کچھ قربان کر ڈالا اس نے، اس کا مال قربان ہو گیا، اس کا مال لٹ گیا، اس کی جان چلی گئی، اس کی سواری اللہ کے حضور چلی گئی، سب کچھ لٹا دیا اس نے اپنا، سب کچھ اللہ کے راہ میں قربان کر ڈالا، کچھ لے کے واپس نہیں آیا۔ وہ مجاہد اللہ کی نگاہ میں بہت محبوب ہے۔ اندازہ لگایا کتنے خوبصورت دن سے ہم گزر رہے ہیں، کتنے محبوب ایام اللہ کی نگاہ میں یہ ہیں جس کو ہم کھیل کے، کود کے، سو کے، ادھر ادھر گھوم کے، ہوٹلوں پر مٹر گشتیاں کر کے، ادھر ادھر کی باتیں کر کے بتا رہے ہیں، ہمیں اس کا اندازہ نہیں۔ کیوں کر اندازہ ہوگا اس کا؟ کیونکہ ہم نے اس کی اہمیت نہیں جانی، اس کا مقام ہم نے نہیں سمجھا، اس کے رتبے اور اس کے وقار کو ہم نے سمجھا نہیں۔ اسی لیے ہم کوئی بھی چیز اہمیت کی حامل وہ اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک انسان اس کے لیے قربانی نہیں دیتا ہے۔ ایک مثال لے لیں، آپ صبح سے لے کر کے آپ اپنے کرگے پہ بیٹھتے، اپنے لوم پہ کھڑے ہوتے ہیں،
اب صبح سے لے کے شام تک آپ نے لوم چلایا، 5 ساڑی 2 ساڑی 3 ساڑی جو کچھ بھی آپ نے محنت سے تیار کیا، کرگے پہ آپ نے 1 ساڑی تیار کی۔ شام میں محنت کشی کے بعد، جفا کشی کے بعد، کھانا پانی چھوڑنے کے بعد، سب کچھ چھوڑنے کے بعد آپ وہ 1 ساڑی لے کے جب گرہست کے سامنے یا اپنے مالک کے سامنے پہنچتے ہیں، اس ساڑی میں وہ نقص نکال دیتا ہے، فالٹ کر دیتا ساڑی کو، ڈی بنا دیتا ساڑی کو۔ آپ اپنے دل سے پوچھیں اپنی محنت کی چیز کو، کتنی جفا کشی کر کے، کتنی محنت کر کے، کتنی مشقت سے آپ نے 2 ساڑی 4 ساڑی تیار کیا تھا، اس ساڑیوں کو وہ فیل کر دیتا ہے۔ آپ کی مزدوری بھی اس میں اتنی ہی آتی ہے، آپ کی مزدوری بھی کٹ جاتی ہے، ڈی کر دیتا وہ، ڈیفالٹ کر دیتا وہ، فالٹ کر دیتا ساڑی کو۔ آپ نے محنت کیا ہے، غصہ تو آپ کو کتنا آئے گا آپ کو تو اندازہ لگائیں، پریشانی آپ کے سامنے کتنی آئے گی خود سوچیں آپ، کہ جتنی جفا کشی اور محنت سے سب کچھ چھوڑ کے، کھانا پانی کو تج کے آپ نے اتنی محنت کی تھی، اور محنت کے بعد آپ کہ اس محنت پر پانی اگر گرہست پھیر دے، آپ کی مزدوری کم کر دے، آپ کی لاگت کم کر دے، آپ کی محنت پر وہ پانی ڈال دے، تو آپ نے جو محنت کیا ہے اس محنت کا صلہ پر آپ کو رونا آئے گا، پریشانی پکڑ لے گی آپ کو اور ہم کو، کیونکہ محنت کیا ہے، اور محنت کی چیز جب رائے گا ہوتی ہے دوستوں، پسینہ جس پر بہایا گیا ہوتا ہے وہ چیز جب برباد ہوتی ہے، آنکھوں سے آنسو آتے ہیں، دل روتا ہے، چہرہ مغموم ہوتا ہے، حالات ناگفتہ بے ہوتے ہیں، آدمی کشمکش کی حالت میں ہوتا ہے، تذبذب کے شکار ہو جاتا ہے، وہ کرے تو کیا کرے، جائے تو کہاں جائے، کس کے سامنے ہاتھ پھیلائے، کس کے سامنے اپنے معاشرہ، اپنی حالات اور دکھ کا مداوع بیان کرے۔ ایسی نوبت آ جاتی ہے، تو جسے اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوتا وہ ایسے ہی ہر دن، چاہے وہ رمضان کے ایام رہے، چاہے وہ ذی الحجہ کے ایام رہے ہوں، وہ ہر دن ایسے ہی کھیل کے، کھا کے، ہوٹلوں پہ مٹر گشتیاں کر کے، ان کی باتوں میں مست ہو کر کے، ان کی شکایت ادھر اثر ادھر کی نہ، کپٹ میں وہ اپنی زندگی بتاتا ہے، کیونکہ اسے اندازہ نہیں ہوتا یہ کس دن میں ہم چل رہے ہیں۔ حدیث سنیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسند احمد، نسائی اور دیگر تمام حدیث کی کتابوں میں، سنن کبریٰ کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے یہ دن اس لحاظ سے بھی بہت اہمیت کے حامل ہے کہ اس میں ساری عبادتیں جمع ہو گئی۔ حافظ عبد البر رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ ذی الحجہ کا 10 دن ایسا دن ہے کہ اس میں ساری عبادتیں اکٹھا ہیں، معجون بنا دیا ساری عبادتوں کو لے کر کے اللہ تعالیٰ اس مہینے میں مرکب کر دیا۔ سب سے پہلی عبادت نماز جو ہے وہ بھی اسی مہینے، نماز بھی پڑھنے ہیں، روزہ بھی اسی میں شامل، عرفہ والے دن 9ویں ذی الحجہ کو روزہ رکھنا وہ بھی اس میں جمع، حج اللہ کے حضور کا بلاوا، پروردگار عالم جن لوگوں کو اپنا گھر دکھانے کے لیے بلا لیا، زیارت بیت اللہ، طواف کعبہ، سعی بین الصفا والمروہ، آب زمزم کی نوشی، کھجوروں کے وہ مزے، منی اور مزدلفے کے وہ واقعات، عرفات، میدان عرفات کی وہ حاضری، اور صدقات، صدقہ وغیرہ بھی اور دنوں کے مقابلے اس میں زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ اس لیے محدثین نے لکھا کہ اللہ کی نگاہ میں یہ آج 10 دن کی عبادت اللہ کو اس لیے بھی محبوب ہے کیونکہ ساری عبادتوں کو لا کے اللہ نے اس میں یکجا کر دیا، جمع کر دیا، شامل کر دیا ہے۔ چاہے وہ نماز رہی ہو، نماز بھی موجود ہے،
چاہے وہ روزہ رہا، روزہ بھی موجود، حج ہے تو حج تو شروع ہی سے ہے، صدقات و زکوٰۃ بھی اس مہینے میں ان دنوں میں زیادہ ثواب کے حامل ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ یہ مہینہ اور یہ دن جو 10 دن کے بیت رہے ہیں، آج 4 تاریخ یا 5 تاریخ ہونے کو جا رہی ہے، 4 دن 5 دن کیسے آپ نے اور ہم نے بتایا، اور باقی بچے ہوئے دن کو کیسے بتائیں گے۔ محدثین نے یہاں تک لکھا کہ ذی الحجہ کے ایام رمضان المبارک کے اس آخری 10 دن سے زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ ذی الحجہ کی 10 راتیں اور رمضان المبارک کے شب قدر کی وہ راتیں جس کو پانے کے لیے ہم رات بھر جاگتے ہیں، بیدار رہتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، ان راتوں سے بھی افضل رات قرار دیا گیا ان 10 رات کو۔ سوچیں اللہ نے قسم کھا کے اس کی اہمیت کو اجاگر کیا، والفجر ولیال عشر، قسم ہے ان 10 راتوں کی، اور قسم اللہ نے جب کھا لیا تو اب ظاہر سی بات ہے اللہ قسم کھائے، اس کی اہمیت بتانے کے لیے اپنے بندوں کو کہ یہ معمولی راتیں نہیں ہیں، اتنی اہمیت اور اتنی فضیلت لیے بھری پڑی ہے اپنے اندر۔ جب اللہ قسم کھائے کسی چیز کی میرے دوستوں تو آٹومیٹک وہ فضیلت والی چیز ہو جاتی ہے، اہمیت والی چیز ہو جاتی ہے، بڑی اہمیت اور فضیلت کی مالک ہو جاتی ہے وہ۔ موضوع سخن میں نے آج یہی بنایا، اسی دن کی مناسبت سے ان ذی الحجہ کے ایام یا یہ پورا کا پورا مہینہ حج والا کن سے وابستہ ہے، اس کی تاریخ ملتی کہاں سے، کیوں اہمیت کا حامل ٹھہرا یہ مہینہ، اللہ کی نگاہ میں سب سے زیادہ محبوب یہ 10 دن کیوں ہوئے، کیوں اتنا متبرک اور اتنا پاک باز بنایا ان 10 دنوں کو، 10 راتوں کو اللہ نے۔ تاریخ سنیں، امام بخاری رحمہ اللہ علیہ سے لے کر کے مسند احمد تک، اور بہت ساری حدیث کی کتابیں، سنن نسائی، ابن ماجہ، امام احمد بن حنبل، موطا امام مالک، ساری حدیث کی کتابوں میں اس کی ایک عظیم اور بڑی تاریخ بیان کی گئی ہے۔ ذی الحجہ معمولی دن نہیں ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا اسلام کی آمد اور اسلام کے مبلغ آدم علیہ السلام شروع میں رہے ہیں، سب سے پہلے نبی زمین پر تشریف لائے آدم علیہ السلام۔ روایتیں ملتی ہیں سنن کبریٰ کی، مسند احمد کی، بحقی کی، کہ جب آدم علیہ السلام جنت سے نکال دیے گئے، زمین پر تشریف لائے، اللہ نے سے شکایت کی آدم علیہ السلام نے، پروردگارا جو آواز میں آسمان پہ جنت میں یا بیت المعمور میں سن رہا تھا فرشتوں کی آوازیں، وہ آواز نہیں آتی۔ اللہ نے فرمایا آدم آسمان چھوڑ چکے ہو، موجود کہاں ہو اس کا لحاظ کرو، وہ جنت والی جگہ نہیں جہاں فرشتوں کی آواز آئیں گی، وہ بیت معمور نہیں جہاں فرشتے طواف کرتے ہیں، فرشتوں کی آوازیں، تسبیحات، تہلیلات، تکبیرات، آئے دن روایتیں ملتی ہیں کہ ایک فرشتہ بیت معمور میں اگر داخل ہو جاتا ہے تو قیامت تک اس کی باری نہیں آئے گی۔ اتنے زبردست فرشتے اللہ کے روزانہ بیت معمور کا طواف کر رہے ہیں، آج جو داخل ہو گیا قیامت تک اس کی باری نہیں آنے، طواف کرتے ہیں بیت معمور کا۔ بیت معمور ہے کہاں؟ ڈائریکٹ خانہ کعبہ کے اوپر، خانہ کعبہ کے اوپر بیت معمور، بیت معمور کے اوپر اللہ کا عرش، سینٹرل بنایا اللہ نے، مرکز بنایا، وسط کی زمین بنائی، اسی زمین کے اوپر خانہ کعبہ کو رکھا، وہ ڈائریکٹ سینٹرل ہے بیت معمور کا جہاں فرشتے طواف کرتے ہیں۔
بیت معمور کا سینٹرل ہے اللہ کا عرش، جہاں اللہ تعالیٰ جلوے افروز ہوتا ہے ساتویں آسمان کے اوپر۔ روایتیں ملتی ہیں آدم علیہ السلام نے اللہ سے فریاد کر دی، پروردگار آوازیں سنائی نہیں دیتی فرشتوں کی۔ اللہ نے حکم دیا جبریل امین کو جاؤ زمین پر بھی ایک ایسا گھر بناؤ جہاں نماز پڑھی جاتی ہو اور اس کا طواف کیا جاتا ہے۔ آدم علیہ السلام کے ساتھ جبریل علیہ السلام چلتے ہوئے اس زمین پر پہنچے، اس جگہ پر پہنچے جہاں خانہ کعبہ کی تعمیر کرنی تھی۔ نشاندہی کر دی جبریل امین نے۔ روایتیں ملتی ہے کہ بادل کا ایک ٹکڑا آیا تھا اور وہ ٹکڑا جتنی زمین کو اپنے لپیٹ میں لے لیا تھا، اپنے سائے میں لے لیا تھا، وہی زمین خانہ کعبہ کے لیے منتخب کی گئی۔ خانہ کعبہ کی تعمیر آدم علیہ السلام نے اسٹارٹنگ میں کی، شروع میں کی، طواف کیا، اس کا نماز پڑھی۔ وہی وہ پہلا گھر ہے دنیا کے بت قدوں میں، پہلا گھر خدا کا، اللہ کا وہ پہلا گھر ہے جس کو آدم علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے بنایا۔ حالات کے پیش نظر وہ اللہ کا گھر گرتا رہا، دیوار ٹوٹتی رہی، معاملہ کا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا۔ ایک کے بعد دیگرے لوگوں نے، انبیاء نے، سارے کے سارے انبیاءوں نے جو ایک نبی کو چھوڑ کر کے خانہ کعبہ کا طواف کیا اور حج کیا ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر کے عیسیٰ علیہ السلام کا۔ دو ایک نبی ایسے بچے جنہیں حج کرنے کی توفیق نہیں ملی، کیونکہ وہ اپنی قوم میں اس سے زبردست تبلیغ کرتے تھے، مبلغ تھے اپنی قوم کے لیے، خانہ کعبہ آنے کی فرصت نہیں ملی انہیں۔ دو ایک نبی ایسے بچے ہیں جنہوں نے حج نہیں کیا، باقی آدم علیہ السلام سے لے کر کے عیسیٰ علیہ السلام نے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے کے سارے انبیاء اور رسول نے حج کیا ہے۔ خانہ کعبہ کی تاریخ ملتی ہے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے، اور یہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ میں نے جو حدیث پڑھی، صلاح هذه الامہ، صلاح اول هذه الامہ الزہد والیقین ویہلک آخرها بالبخل والعمل۔ مسند احمد کی حدیث ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو کتاب الزہد کے اندر بیان کیا ہے۔ یقین کی دولت جس کو ہاتھ لگ جائے، یقین کی نعمت جس کو مل جائے، یقین کا خزانہ جس کو مل جائے، وہ دنیا میں، علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، دنیا کی سرداری اللہ اس کو دے دیتا ہے، دنیا کا سردار بنا دیتا ہے ایسے شخص کو جس کو یقین کی دولت مل جائے، یقین سے مالا مال ہو جائے۔ دیکھیں آپ، کوئی دور خالی نہیں رہا یقین کرنے والوں سے، کوئی زمانہ ایسا نہیں بیتا جس میں یقین کرنے والے لوگ موجود نہ رہے ہوں اللہ پر۔ یقین ایسا کہ جان جا رہی ہو، یا نار کونی بردا وسلام علی ابراہیم، سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کو جب آگ کے حوالے کیا جانا تھا، روایتیں ملتی ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ نمرود نے جب اس آگ کو زبردست گرم کیا، شعلے اٹھنے لگے، چنگاریاں آسمان سے باتیں کرنے لگیں، اگر اس آگ کے اوپر سے کوئی پرندہ اڑتا ہوا گزرتا ہوا جاتا تو بھول کر کے نیچے آ جاتا تھا۔ اتنی خطرناک، اتنی دہشتناک آگ تھی وہ، پرندوں کو اوپر اڑتے ہوئے جلا کے راکھ کر دینے والی آگ تھی۔ ایک نوجوان کو جلانے کے لیے اتنی بڑی آگ تیار کی گئی تھی۔ ابراہیم خلیل اللہ کو جلانے کے لیے آگ تیار کی گئی تھی، کیونکہ مخالفت کیا تھا آپ نے،
قوم کے لوگوں سے لوہا لیا تھا آپ نے، شرک سے ٹکر لی تھی آپ نے، بادشاہ وقت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کیا تھا ابراہیم خلیل اللہ نے، نوجوانی کی وہ صفات موجود تھی کہ چاہتے تو نمرود کے باغی اور نمرود کے سپاہی ابراہیم خلیل اللہ کو بھرے مجلس میں سونی دے دیتے، مگر تدبیر دیکھو نمرود کی، آگ سلگایا اس نے، آگ جلایا ان اپنے بتوں کا بدلہ لینے کے لیے، معبودان باطلہ کے نظر کرنا چاہا ابراہیم خلیل اللہ کو۔ کیا کہا تھا؟ اے لوگو، اگر اپنے خدا کی، اپنے معبودوں کی، اپنے صنم کی عزت و آبرو بچانا چاہتے ہو تو ابراہیم کو آگ کے حوالے کر دو، بس یہی ایک راستہ ہے اور کوئی راستہ سمجھ میں نہیں آتا۔ معبودوں کی آبرو بھی بچ جائے گی، معبود بھی بچ جائیں گے، ان کی عزتیں بھی نیلام نہیں ہو پائے گی، ابراہیم جل کے راکھ ہو جائے گا۔ اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ ایسے روایتیں ملتی ہیں نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کی تدبیر کرنے لگا کہ اتنی زبردست آگ کہ اگر اس کے دہانے پہ کوئی رہتا تو اس کے بھی بال کو جھلس دیتی تھی، وہ 2 قدم 4 قدم دور رہتا تھا، وہاں سے بھی اس کی چنگاری اور لپٹ آ جاتی تھی۔ اتنی خطرناک اور بھیانک دردناک آگ تھی وہ، ایک نوجوان کو جلانے کے لیے نمرود نے تیار کیا تھا۔ تدبیریں ہوتی رہی کہ ڈالا کیسے جائے بیچوں بیچ آگ میں، اس نوجوان کو پھینکا کیسے جائے، کوئی اتنا بڑا بازو والا تو تھا نہیں، کوئی اتنا بڑا طاقتور تو تھا نہیں کہ اٹھا کر کے ابراہیم خلیل اللہ کو بیچوں بیچ ڈال دیتا۔ منجنیق تیار کی گئی جس سے گولے داغے جاتے ہیں۔ پہلے کی منجنیق کیسی تھی اللہ ہی بہتر جانتا ہے، بخاری کی روایت۔ منجنیق پہ بیٹھا کر کے بیچ آگ میں لے جایا گیا ابراہیم خلیل اللہ کو، اور وہیں سے بٹن دبا کر کے بیچ آگ میں گرا دیا گیا۔ آگ وہ بھی اللہ کی مخلوق تھی، اور جو اس کے اندر پہنچا تھا وہ بھی اللہ کا مخلوق تھا۔ یقین دیکھیں ابراہیم خلیل اللہ کا، یہ اسی کا نام ہے یقین۔ حافظ عبد البر رحمہ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جس کے دل میں یقین ہو جائے اللہ کی طاقت کا، اللہ کی خوف کا، دنیا کی یہ ظالم طاقتیں اس کے سامنے سرنگو ہو جائیں گی، چہرہ نہیں اٹھا سکتے، آنکھیں نہیں کھول سکتے اس کے سامنے۔ اللہ کی طاقت کا، اللہ کی خوف کا اگر دل میں یقین ہو جائے تو یہی یقین تھا ابراہیم خلیل اللہ کو، آگ کے حوالے کر دیا گیا۔ آسمان سے ندا آئی، آواز آئی، پروردگارا، اور بہت ساری روایتیں ملتی ہیں۔ ابراہیم خلیل اللہ کے متعلق کہا گیا بہت سارے فرشتے آئے، ہوا کا فرشتہ آیا، پانی کا فرشتہ آیا، پہاڑوں کا فرشتہ آیا، سارے کے سارے فرشتے آئے ابراہیم خلیل اللہ کو کی مدد کے لیے، مگر ابراہیم علیہ السلام نے سارے لوگوں کی مدد لینا انکار کر دیا۔ نہیں، کسی فرشتے کی مدد نہیں چاہیے مجھے، پانی والے فرشتے کی مدد نہیں چاہیے، ہوا والے فرشتے کی مدد نہیں چاہیے، مدد مجھے اللہ کی کافی ہے۔ وہ کلمات تھے ابراہیم خلیل اللہ کی زبان پر، یہ وہی دعا سکھلائی ابراہیم خلیل اللہ نے امت کو کہ جب اس طرح کے حادثات درپیش آئیں، جب آدمی اپنے ظلم کے چکی میں پسنے لگے، جب ظالموں کے ہاتھوں دو چار ہونے لگے، جب چاروں طرف سے عذابات اس کو گھیر لیں، حسبی اللہ نعم الوکیل پڑھاتا ابراہیم خلیل اللہ نے روایت کی ہے۔ احادیث کے اندر باتیں ملتی ہیں، یہی دعا تھی ابراہیم کی زبان پر، حسبی اللہ نعم الوکیل نعم المولا نعم النصیر، وہی وہ اللہ ہمارے لیے کافی ہوگا۔ وہ آگ بھی اللہ کی مخلوق، میں بھی اللہ کا مخلوق۔ اللہ نے صلب اللہ یجلہ، اللہ نے آگ کی صلاحیت اور آگ کی قوت چھین لی،
یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، ملائم ہو جا ابراہیم خلیل اللہ پر، میرا خلیل ہے وہ، امتحان دیتا چلا آیا ہے جب سے پیدا ہوا تب سے۔ اللہ کا فرمان آ گیا۔ تفسیر ابن کثیر کے اندر امام کثیر رحمہ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ وہ آگ ایسی سرد بن گئی، ایسی سرد بن گئی کہ ابراہیم علیہ السلام کو ٹھنڈک تو نہیں لگ رہی تھی، باقی ٹھنڈک کا احساس ہونے لگا تھا۔ ایسی گلزار بن گئی ہو، ایسی باغ و بہار بن گئی ہو۔ مسند احمد کی روایت میں آتا ہے کہ ابراہیم خلیل اللہ کو اس آگ نے اتنا ہی جلایا جو رسی باندھی گئی تھی ہاتھ اور پیر میں، رسی باندھ کے ڈالا تھا نمرود نے آگ میں تاکہ رسی سمیت یہ راکھ ہو جائیں، مگر ابن کثیر رحمہ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ وہی رسی صرف اور صرف جلی تھی، باقی ابراہیم علیہ السلام کا ایک بال بھی کا نہیں ہوا تھا۔ 3 دن تک یا 7 دن تک ویسے ہی آگ میں پڑے رہے، کھانے کا انتظام اللہ کر رہا۔ دیکھیں یقین کی وہ دولت، یقین کا وہ پاور، یقین کی وہ کیپیسٹی ابراہیم خلیل اللہ کے سینے میں جب داخل ہوئی تھی، آگ گلزار بن گئی، اسی رسی کو جلایا جس رسی سے بندھے تھے، بس 3 دن تک ابراہیم خلیل اللہ اسی آگ میں پڑے رہے، مرتا کیا نہ کرتا۔ نمرود دانتوں کے نیچے انگلی دبا ڈالا، آزر تماشائی تھا، باپ تھا، بہت سارے کنبے قبیلے کے لوگ یہ تماشا دیکھنے آئے ہوئے تھے کہ ابراہیم تو بچنے والا نہیں آج اس بھینکر آگ کے اندر، مگر نظام قدرت دیکھے میرے دوستو آپ، اللہ کی طاقت، اللہ نے لوہا لیا ہے لوہوں سے، منوایا اپنی طاقت کا۔ یہی معاملات تھے۔ 3 دن جب بیت گئے یا 7 دن بیت گئے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرعون نمرود کے دل میں یہ بات ڈالی، یا تو نکال لو اسے، آگ کچھ بال بیکا نہیں کر سکتی ابراہیم کا، نکال لو باہر۔ روایتیں لکھتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جب باہر نکالے گئے تو سب سے پہلے جو آپ کے اس کرشمے کو دیکھ کر کے، معجزے کو دیکھ کر کے اللہ کی قدرت کا اندازہ لگایا تھا، وہ ایک عورت ذات تھی، عورت تھی وہ، آپ کے قوم کی، خاندان کی چچیری بہن تھی وہ، حضرت سارہ علیہ السلام نے سب سے پہلا ایمان کا پیشکش کیا آپ کے اوپر۔ اللہ کی طاقت کو دیکھا تھا انہوں نے، قوم کے لوگوں سے سنا تھا، اور آپ کے ایک بھتیجے تھے حضرت لوط علیہ السلام، یہ دونوں سب سے پہلے ابراہیم پر ایمان لائے، اللہ کی طاقت کا اندازہ کرتے ہوئے، اللہ کے اوپر یقین اور بھروسہ دیکھ کر کے ابراہیم خلیل اللہ کا سب سے پہلے سارا آپ کے ہاتھ پر ایمان لائی، آپ کی نبوت کا اقرار کیا، آپ کی وحدانیت کا لوہا مانا، اللہ کی طاقت کا لوہا مانا، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا، اللہ کی پاور کا اقرار کیا۔ پھر اس کے کچھ ہی دن کے بعد حضرت لوط علیہ السلام بھی ایمان لے آئے، بھتیجے تھے، سگے بھائی کے لڑکے تھے، سگے بھائی کے لڑکے تھے، مگر باپ ایمان نہیں لایا جو سارا ماجرا دیکھ چکا تھا۔ ابراہیم تیرا رب اتنا بڑا، تیرا اللہ کی پاور اتنی بڑی جو آگ میں تجھ کو بچا دے، آگ وہ تجھ کو جلا نہ سکے، سب کچھ ماننے کے باوجود بھی وہ آزر، وہ نمرود ایمان نہیں لائے۔ ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اب یہ بستی چھوڑ دو، رہنے کے قابل نہیں ہے، یہ ماننے والی قوم بھی نہیں۔ اتنا بڑا امتحان دینے کے باوجود بھی ابراہیم اللہ پر 2 لوگ ایمان لائے، دونوں کو لے کر کے آپ نے بستی چھوڑا۔ جب بستی کو چھوڑ دیا ابراہیم خلیل اللہ نے، لے کے چل رہے ہیں،
جب مصر کی سرزمین پر داخل ہوئے، مصر کی سرزمین پر بھی ایک اور فرعون زندہ تھا۔ بہت عیاش تھا وہ۔ حضرت سارہ علیہ السلام ایک نمبر کی خوبصورت تھی، اللہ نے خوبصورتی سے نوازا تھا ان کو۔ ابراہیم علیہ السلام لے کے چلتے بنے، مصر کی سرزمین میں داخل ہوئے تو بادشاہ کو خبر دینے والوں نے خبر دیا کہ ایک آدمی آیا ہوا ہے جس کے ساتھ بڑی خوبصورت عورت تھی، شاید اتنی خوبصورت عورت کوئی ہو۔ بادشاہ نمرود نام وہ فرعون جو بھی مصر کی سرزمین پر بادشاہ بنتا تھا اس کو فرعون کے لقب سے ڈالا جاتا تھا، وہ بھی فرعون تھا۔ اس نے کہا کہ اس عورت کو حاضر کیا جائے اور اس کے شوہر کو بھی حاضر کیا جائے، دونوں کو بلاؤ میرے دربار میں۔ فرعون کے دربار میں دونوں کی حاضری ہوئی۔ سارہ علیہ السلام پر نگاہ ڈالتے ہی بادشاہ جو ظالم بادشاہ تھا، بدنیت تھا، بد کردار تھا، وہ پسینے چھوٹنے لگے۔ بلایا اپنے خاص کمرے میں حضرت سارہ کو، ابراہیم علیہ السلام کو ایک کمرے میں بند کر دیا، سارہ علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا۔ نیت پہلے سے خراب تھی اس کی، خوبصورتی دیکھ کر کے بڑی خوبصورت تھی۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سارہ علیہ السلام کو بہت خوبصورت بنایا تھا، بہت خوبصورت بنایا تھا۔ نیت خراب ہوئی، دست درازی کرنے کی کوشش کی حضرت سارہ علیہ السلام پر بادشاہ ظالم ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو لکھا کہ سارہ علیہ السلام بادشاہ کے سامنے حاضری سے قبل 2 رکعت نماز پڑھی ہے، اور نماز میں انہوں نے اللہ سے رو رو کے دعائیں مانگی، پروردگارہ میری آبرو کا پاس و لحاظ آج رکھنے والا تھا، تیرے نبی کی بیوی ہوں، اس نبی کی بیوی ہوں جس نبی کو تو نے آگ میں بچایا تھا، اسی کا میں لوہا مانتے ہوئے تیرے اوپر یقین کر لی میں نے، اسی یقین کی بنیاد پر میں ایمان لائی، آج میری آبرو کا ذمہ دار تو ہے۔ یہ ظالم بادشاہ جس کی نگاہیں لگی ہوئی ہیں میرے اس پر، آج میری عزت کو تار تار نہ کرنے پائیے، یہ ظالم اس کے ہاتھ کو شل کر دے پروردگارا، اس کی نگاہیں موڑ دے میرے طرف سے، اس کے ہاتھ کو شل کر دے۔ دعائیں مانگی، دعا کے بعد نماز ختم ہوئی، پہنچی ظالم بادشاہ کے سامنے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کے اندر، امام بخاری شریف کے اندر لکھا کہ جب ظالم بادشاہ نے پہلی مرتبہ دست درازی کی کوشش کی، ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی، ٹیڑھے ہو گئے اس کے ہاتھ، شل ہو گیا اس کا ہاتھ، ذہن و دماغ کام کرنا بند، گر گرانے لگا، زمین پہ بیٹھ گیا۔ حضرت سارہ علیہ السلام نے دعا مانگی، الہ العالمین صحیح کر دیا، مستجاب الدعوات تھی، وہ دعائیں عرش ٹکراتی تھی ان کی، اللہ فوری جواب دیتا تھا۔ اللہ نے ٹھیک کر دیا ظالم بادشاہ کو، پھر کھڑا ہوا، نیت پر نیت دیکھو اس کی، پھر اس نے ہاتھ بڑھانے کی کوشش کی، پکڑنے کی کوشش کی، پھر اس کے ہاتھ شل ہو گئے، ٹیڑھے میڑے ہو گئے، گش کھا کے زمین پہ گر پڑا، ہاتھ و پیر بگڑ گئے، منہ سے جھاگ آنے لگے۔ پھر حضرت سارہ نے دعا کی، پروردگارہ ٹھیک کر دے اس کو، اگر یہ مر گیا اسی حالت میں تو یہ ساری کی ساری قوم مجھ کو کہے گی اس نے مار ڈالا بادشاہ کو، اس کا جواب کون دے گا؟ پھر اس کے بعد حضرت سارہ علیہ السلام نے دعا کی، وہ صحیح ہو گیا، چنگا ہو گیا۔ تیسری مرتبہ دست درازی کی جب تیسری مرتبہ دست درازی کے انجام میں حضرت سارہ نے پھر بھی دعا مانگی، پھر اس کے ہاتھ شل ہو گئے، ٹیڑھے ہو گئے، اس کے ہاتھ حضرت سارہ تک پہنچ نہیں سکے، زمین پہ گش کھا کے گرا، ہاتھ پیر ٹیڑھے ہو گئے،
اس کے بعد پھر حضرت سارہ نے دعا کی، قسم کھائی اس نے کہ اب آج کے بعد دعا کر دو میں ٹھیک ہو جاؤں، دسترازی نہیں کروں گا، ہاتھ نہیں ڈالوں گا۔ حضرت سارہ علیہ السلام نے دعا کیا اور بات صحیح ہو گئی۔ نکلا باہر، اپنی قوم کے لوگوں سے، ہرکاروں سے کہا کہ کس کو لا کے پیش کر دیا سامنے، یہ تو کوئی انسان نہیں لگتا، انسانی صفت کا مالک نہیں ہے۔ اسی خوشی میں، اسی معاملات کو دیکھتے ہوئے، عجوبوں کو دیکھتے ہوئے بادشاہ فرعون نے ہاجرہ کو خادمہ بنا کر کے پیش کیا تھا حضرت سارہ کے نام، لے جاؤ یہ میری بیٹی ہے، خادمہ بن کے تمہارے ساتھ رہے گی، خدمت کرے گی تمہاری۔ وہی ہاجرہ ہے میرے دوستو جن کے نام قربانی کے اہم پیغامات آئے، وہی ہاجرہ ہیں کہ جن کے نام پر آج حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کے اصول آئے۔ وہی اسماعیل ذبیح اللہ ہیں کہ جب 13 سال کی عمر ہو گئی ان کی لے جا کر کے بے آب و گیاہ میدان میں حضرت خلیل اللہ نے ان کو چھوڑ دیا تھا۔ ولا انیسا ولا جلیسا ولا شجرا ولا غبرا۔ روایتیں ملتی ہیں، امام بخاری رحمہ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے بیٹے اور بیوی کو لے جا کر کے ایسی بے آب و گیاہ میدان میں آباد کیا تھا جہاں شجر فجر نہیں، کوئی انسان نہیں، کوئی چرند پرند نہیں، ہر طرف ایک دم صحرا ہی صحرا، جنگل ہی جنگل۔ ایسی جگہ پر ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو اور حضرت ہاجرہ کو چھوڑا تھا۔ چھوڑنے کے بعد جب رخصت ہوئے تھے دعا مانگی تھی، پروردگارہ اس خانہ کعبہ، اس سرزمین کو سبزی و شادابی والی زمین بنا دے، برکتوں سے بھر دے، ثمرات سے بھر دے، بہت سارے انعامات و اکرامات سے بھر دے۔ اللہ نے بھر دیا میرے دوستو، وہی وہ قربانی ہے۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ علیہ نے سورہ صافات کی آیت نمبر 101 کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسماعیل کی عمر ختم ہو گیا ہے، ہاں جماعت ہے اذان 45 کی ہے نا جی۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر جب 13 سال ہو گئی، 13 سال، بخاری شریف کے اندر اور بہت ساری حدیث کی کتابوں کے اندر، تو ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ میں اپنے انی اذبح کا فانظر ماذا ترى۔ اسی لیے اس دن کو یادگار بنا دیا اللہ تعالیٰ نے۔ میرے نوجوانوں، میرے دوستوں، بہت ساری قربانیاں دی ہیں ابراہیم کو، یقین کی قربانی دی ابراہیم نے، بچپنے میں قربانی دی، جوانی میں دی، جوانی کے بعد جب بڑھاپا آ گیا 80 سال کی عمر، اس میں اپنے بیٹے کی قربانی دی۔ اور سوچیں ہم سے اور آپ سے اللہ قربانی مانگتا ہے، قربانی کے وہ یقین مانگتا ہے جس یقین کو ابراہیم خلیل اللہ نے خواب کو یقین میں بدل دیا تھا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے بیٹے کی تربیت نہیں کیے تھے، بچپنے میں چھوڑ آئے تھے۔ ایک ماں تھی حضرت ہاجرہ علیہ السلام جنہوں نے بیٹے کی تربیت کی تھی، بیٹے کے نوک اور پلک سدھارے تھے، چلنے پھرنے کے انداز بتائے تھے، باپ کے ساتھ بات کرنے کا سلیقہ سکھلایا تھا۔ ربۃ الامہ تھے وہ مائیں جنہوں نے اپنے بیٹوں کی پرورش کی، جن کے باپ نہیں تھے۔ امام بخاری دیکھیں آپ، امام شافعی کو دیکھیں آپ، حافظ عبد البر کو دیکھیں آپ، یہ بہت ساری وہ نام اور ہستیاں الذی صنعوا التاریخ، جنہوں نے زمین پر مائیں تاریخ بنائیں۔ ایسی مائیں جنہوں نے ہاجرہ کے نقش قدم پہ چل کر کے اپنے بیٹوں کے نوک اور پیر کو درست کیا تھا۔ ہاجرہ نے کون سی تربیت دی تھی؟ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ ابراہیم علیہ السلام 13 سال کی عمر میں بیٹے کو پاس پہنچے، کیا فرمایا؟ اے میرے بیٹے، میں نے خواب دیکھا، وہ خواب ایسا کہ میں کس کے اوپر، تیرے اوپر سر پہ چھری چلا رہا ہوں۔
نبی کا خواب حق ہوتا ہے، سچ ہوتا ہے۔ اس خواب کو لے کر کے اسماعیل علیہ السلام کے سامنے رکھ دیا معاملہ کو۔ بیٹا بھی ایسا جو حق کے جانب، حق کی مدافعت کرنے والا، حق کے تئیں لڑنے والا۔ ماں نے تربیت دی تھی اس بیٹے کو، اور جب مائیں تربیت دے میرے دوستوں، جب مائیں تربیت دے بیٹوں کی، تو امام بخاری بن کر کے وہ لوگ ابھرتے ہیں، امام حرم بن کر کے لوگ ابھرتے ہیں، حافظ عبد البر بن کر کے لوگ ابھرتے ہیں، امام شافعی بن کر کے لوگ ابھرتے ہیں، امام مالک بن کر کے لوگ ابھرتے ہیں، امام احمد بن حنبل بن کر کے لوگ ابھرتے ہیں۔ جب مائیں سلیقہ مند ہوتی ہیں، تب مائیں دودھ پلاتی ہیں باوضو ہو کر کے، مائیں قرآن کی تلاوت کر کے بچوں کے ذہن میں اور دماغ میں جب عبرت ہوتی ہے قرآن کا، تو بچہ معمولی بچہ نہیں ہوتا ہے۔ امام حرم کی ماں نے بھی دعا دی تھی، اللہ تجھ کو حرم کا امام بنا دے۔ اللہ نے بنایا قاری سدیس کو۔ قاری سدیس کی ماں دودھ پلاتے وقت دعائیں دیتی تھی، اللہ تجھے حرم کا امام بنائے۔ میرے دوستوں، میرے نوجوان، چن چن کے لائیں کہاں سے ایسی ہستیاں؟ حاجرہ نے بھی اپنے بیٹے کی نو کو پل کو درست کیا تھا۔ جیسے ہی باپ نے خواب کے معاملات کو رکھا سامنے، بیٹے نے کیا کہا میرے دوستو؟ انشاءاللہ من الصابرین، ستجدنی، آپ پورا کر دیجئے اللہ کے حکم کو، لٹا دیجئے گردن پہ میرے چھری، چلا دیجئے چھری۔ روایتیں ملتی ہیں، امام بخاری، امام مسلم رحمہ اللہ علیہ نے لکھا کہ ابراہیم خلیل اللہ نے جب چھری لے کر کے اپنے 13 سالہ بیٹے کے سینے پر قدم رکھا، ابھی یہ تیاری کر رہے تھے، ابراہیم علیہ السلام پہلے ہی زمین پر لیٹ چکے تھے، اسماعیل علیہ السلام، باپ ابھی تیاری کر رہا تھا، اس سے قبل بیٹا زمین پہ لیٹ چکا تھا۔ تابعداری کی مثال دیکھیں۔ اللہ ہم سے بھی ایسی قربانیاں اگر مانگے میرے دوستوں، تو آج کل ہمارے بیٹے کیا کہیں گے؟ یہی نہ کہیں گے، الٹا جواب دیں گے اس کا۔ باپ کہے گا بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے، بیٹا کہے گا میں نے خواب دیکھا ہے، الٹے ہو جائیں گے معاملات۔ باپ کو ذبح کے لیے بیٹا تیار ہوگا، بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے باپ تیار ہوگا، مگر باتیں بگڑ جائیں گی۔ تربیت کا نتیجہ دیکھیں، حضرت حاجرہ نے کیسی تربیت کی تھی اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی۔ باپ کے ایک جملے پر، ایک آواز پر اسماعیل خلیل اللہ زمین پہ لیٹ گئے تھے، چھری چلا دی گردن پہ، چلا رہے ہیں چھری۔ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، بیٹے نے آواز دی، باپ نے آواز دی تھی، اسماعیل خلیل اللہ کو فوری زمین پہ لیٹ گئے تھے۔ وہی مینا کی وادی ہے میرے دوستوں، وقت تو ہے نہیں میں آپ کے سامنے اور تاریخ بیان کروں، ماں بیٹے کی اور تربیت کے اثرات اور ثمرات بیان کریں۔ بہت سارے ایسے اسلاف کی تاریخیں پڑھی ہیں ہمارے سامنے، الذی صنعوا التاریخ، جنہوں نے تاریخ میں نام پیدا کر دیا، آسمان میں ان کے بول بالے ہوئے، آسمان میں ان کے نام کے چرچے ہوئے۔ وہ مائیں تھیں جنہوں نے اپنے بچوں کی ایسی تربیت کی تھی۔ سماج میں کھوجیں ہم اور آپ، ایسی مائیں ڈھونڈ کے لائیں، کہاں سے لائیں گے؟ جن ماؤں نے حاجرہ جیسا رول ادا کیا ہو، حاجرہ جیسی تربیت کی ہو، حاجرہ جیسی نصیحت کی ہو، حاجرہ جیسی تابعدار بچے کو پیدا کیا ہو، لائیں ماں کو آپ کہاں سے لائیں گے؟ وہی اسماعیل ذبیح اللہ کے سینے پر ابراہیم خلیل اللہ نے قدم رکھا تھا، چھری چلائی تھی، اللہ نے اس کو فدیناہ بذبح عظیم کر کے خطاب کیا تھا، جنت سے جنبہ بھیجا تھا، اس دمبے کو ابراہیم خلیل اللہ نے قربان کیا تھا، چھری گردن پہ نہیں چلی تھی۔ تو یہ قربانی اور اثار کے جذبے تھے میرے دوستوں، جو یقین اور ایمان کی تاریخوں میں ایک نام روشن کرتے ہیں۔ یہ تاریخ یقین، جس کا یقین کامل ہو جائے، کامل ایمان والا ہو جائے، وہ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے سروں پر زمین پہ سوائے تاج کے اور کچھ نہیں رکھا جانا چاہیے۔ جس کو یقین ہو جاتا ہے، جس کے یقین کی دولت مل جاتی ہے، حافظ ابن عبد البر رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جس کو اتحاد یقین کی دولت ہاتھ لگ جائے، اللہ پر مکمل خشیت کا، اعتقاد کا یقین ہو جائے، ایسا شخص کبھی گھاٹے کا سودا نہیں کر سکتا، زمین پر کبھی گھاٹا نہیں اٹھا سکتا، زمین پر کبھی نقصان نہیں اٹھا سکتا، زمین پر کبھی بے عزت نہیں ہو سکتا۔ حافظ ابن عبد البر رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں۔ تو میرے دوستو، یہ مختصر خطبات دروس تھے جو میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھا، اور آپ اور ہم یہ سارے کے سارے یہ جمعیت و جماعت کے جو اصول ہوتے ہیں، اس سے کچھ
آپ کی اصلاح ہماری اصلاح، آپ کی خیرخواہی ہماری خیرخواہی، یہ اس کا مقصد ہوتا ہے۔ یہ جمعیت کے لوگوں نے جو یہ آج کی محفل سجائی، آج کے یہ قرآن و حدیث کے درس میں آپ کو شامل کیا، آپ کے ٹائم کو لیا، یہ للہ فی اللہ، اس کا اجر وہ اللہ سے چاہتے ہیں، اس کا اجر وہ اللہ سے ڈائریکٹ چاہتے ہیں، آپ سے اور ہم سے کچھ مانگتے نہیں میرے دوستوں۔ یہ آپ کو دین کی باتیں، خیر کی باتیں، اصلاح کی باتیں، بھلائی کی باتیں اسی لیے بتائی جاتی ہیں تاکہ آپ اور ہم ایمان سے جڑے رہیں، یقین سے جڑے رہیں، اللہ سے جڑے رہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے جڑے رہیں۔ یہی مقصد ہے اس جمعیت اور جماعت کا، اور کچھ نہیں۔ آپ سے کوئی بھی بدلہ نہیں مانگتے، آپ سے کوئی اجرت نہیں مانگتے، بس آپ کا یہ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 1.25 گھنٹہ جو ٹائم لیتے ہیں میرے دوستوں، آپ جو یہ ٹائم اپنا قیمتی وقت اور قیمتی لمحہ اللہ کے حضور، اللہ کی باتیں سننے کے لیے، اور سنیں ایک حدیث بتا کر کے میں یہ درس ختم کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کو بھیج، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا ہے، فرشتے زمین پہ گشت کرتے رہتے ہیں، سیر کرتے رہتے ہیں زمین پر، جہاں اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں وہاں آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ فرشتے ایسی مجلسوں میں، ایسی محفلوں میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور سارے لوگوں کی حاضری لے لیتے ہیں میرے دوستوں۔ یہ سارے نفوس چہرے، یہ پاکیزہ حاجی بابا وغیرہ، یہ سفید داڑھی والے لوگ، یہ نوجوان نسلیں، یہ عزیز بچے، یہ نوجوان چہرے، یہ سارے کے سارے لوگوں کی وہ حاضری لے لیتے ہیں، رجسٹر میں اپنے لکھ لیتے ہیں، لکھ کر کے اللہ کے حضور پہنچتے ہیں میرے دوستوں۔ اللہ سے اللہ پوچھتا ہے زمین پہ گئے کیا کیا لائے، کیا ملے تمہیں، کون کون لوگ ملے، کس حالت میں ملے، کون کون سی کیفیت میں لوگ ملے۔ وہ فرشتے ظاہر سی بات ہے موبائل دیکھنے والوں کی کیفیت بیان کریں گے، گانا سننے والوں کی کیفیتیں بیان کریں گے، اور تمام تر لغویات و لغویات میں رہنے والوں کی کیفیتیں بیان کریں گے، اور جب آپ کی اور ہماری بیان کرنے کی باری آئے گی وہ فرشتے کہیں گے پروردگارا ہم پہنچتے پہنچتے ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں تیری باتیں ہو رہی تھیں، تیرے رسول کی باتیں ہو رہی تھیں، تیرے قرآن کی باتیں سنائی جا رہی تھیں، تیرے نبی کی پاک باتیں بتائی جا رہی تھیں۔ ایسے لوگوں کے چہرے ہم نے دیکھے، وہ تیرے دربار میں بیٹھ کر کے تیرا کلام سن رہے تھے، تیرے نبی کے پاک فرمان کو سن رہے تھے۔ اللہ فرمائے گا کون کون تھے وہ فرشتے؟ سارے کی ساری حاضری لے کر کے نام بنام پہنچے ہوئے ہوں گے، اللہ کے حضور رجسٹر رکھ دیں گے، اللہ فرشتے فرمائیں گے یہ تھے یہ تھے یہ تھے، سارے لوگوں کی حاضری اللہ کے حضور پہنچے گی۔ اللہ فرماتا ہے کہ ایسے لوگوں کو میں نے معاف کر دیا۔ سنو اے فرشتوں، گواہ رہنا، ایسے لوگوں کو میں نے معاف کر دیا جو میری باتیں سن رہے تھے، میرے دربار میں بیٹھ کر کے میرے لیے حاضری دے رہے تھے، ایسے لوگوں کے گناہ کو میں نے معاف کر دیا۔ تو میرے دوستو، یہ تمغہ کسے ملنے والا ہے، یہ چیزیں کسے ملتی ہیں، یہ انعامات کسے ملتے ہیں؟ آپ خود سوچیں اور اپنے عقیدے کی اصلاح کریں، آپ اپنے گھر کو بھی سدھاریں اور اللہ واسطے اپنے کنبے اور سماج کو بھی سدھاریں، اپنی اصلاح کریں، دو لوگوں کی اصلاح کریں، پاس پڑوس کی اصلاح کریں، خود نیک بنیں، نیک بنانے کی کوشش کریں، خوب اچھے بنیں، اچھے بنانے کی کوشش کریں، خود ایماندار بنیں، ایماندار بنانے کی کوشش کریں، خود نمازی بنیں، نمازی بنانے کی کوشش کریں۔ آپ کے نام اعمال میں ایک ایک نیکی اگر روز جمع ہوتی نہیں ہے دوستوں، ہوتا ہے بینک میں کھاتے ہوں، روز آنے والا پر ڈے ڈیلی والے کھاتے ہوں، روز 10 روپیہ روز 10 روپیہ روز 10 روپیہ وہ لے کے جاتا ہے، سال کا جب حساب کرتے ہیں تو 360 دن کے کتنے ہوئے جوڑ لیں آپ، تو یہ ایک ایک نیکی اگر آپ روز جمع کرتے رہیں اپنے نام اعمال میں، وہ نیکی ایک دن پہاڑ بن جائے گی، آپ کے وفات تک پہاڑ بن جائے گی، آپ کی جوانی تک پہاڑ بن جائے گی، آپ کے بڑھاپے تک پہاڑ بن جائے گی، اور وہ آپ کے اور ہماری اصلاح کے کام آئے گی میرے دوستوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ العالمین اس آپ کے اور ہماری اللہ کے گھر میں حاضری کو قبول فرمائے، اللہ العالمین ہماری اصلاح فرمائے، ہمارے نوجوانوں کی اصلاح فرمائے، ہمارے بچوں کی اصلاح فرمائے، خصوصاً ہماری ماؤں کی اصلاح فرمائے، جن ماؤں نے اب تک اسلام کی تعلیمات کو نہیں سمجھا، حاجرہ علیہ السلام کے نقش قدم کو نہیں سمجھا، ام المومنین عائشہ صدیقہ کی سیرت کو نہیں سمجھا، حضرت سمیہ کی قربانی کو نہیں سمجھا، ام دیناریہ کی آنکھ کی ربینائی کو نہیں سمجھا۔ اللہ تعالیٰ ایسی ماؤں سے، ایسی بہنوں سے میں خصوصی التماس کر رہا ہوں، پروردگارہ انہیں تو اسلام کی سیرت دے دے، اسلام کی رضا دے دے، اسلام کا حجاب دے دے، اسلام کی سوچ دے دے،
ان کی نگاہوں میں اسلام کی روشنی دے دے، ان کے سینوں میں اسلام والا دل دے دے، ہمارے سینوں میں اسلام والا دل دے دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری قدرتوں کو پروردگار ختم فرمائے، ہمارے آپس میں جو چپلس ہیں، آپس میں جو کینہ ہے، آپس میں جو عناد ہے، پروردگار آپسی عناد کو ختم فرمائے، الہ العالمین ہماری اصلاح فرمائے، الہ العالمین ہمارے گھروں کی اصلاح فرمائے، الہ العالمین جو مسلمانوں پہ آفت آتی ہے ان آفتوں کا تو ٹھکانے لگانے والا ہے، ان آفتوں کو کنارے لگانے والا ہے، پروردگارہ ہم مسلمانوں پر جہاں جہاں مصائب ہوں الہ العالمین ہم مسلمانوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما، ہم مسلمانوں کی حفاظت فرما، جہاں مسلمان تباہ و پریشان حال ہیں الہ العالمین ان کی پریشانیوں کا مداوا بن جا، ان کی پریشانیوں کو دور کر دے، الہ العالمین جہاں مائیں پریشان حال ہوں الہ العالمین ان ماؤں کی پریشانیوں کو دور کر دے، جو بہنیں پریشان حال ہوں ان بہنوں کی پریشانیوں کو دور کر دے، جو ماں باپ اپنے بچوں سے پریشان حال ہوں الہ العالمین ان ماں باپ کی پریشانیوں کو بچوں کے تئیں دور کر دے، الہ العالمین بچوں کی محبت ماں باپ کے دلوں میں ڈال دے، ماں باپ کی محبت بچوں کے دلوں میں ڈال دے، بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياکم بما فیہ انہ تعالی جل کریم۔